ہیڈ لائن چل رہی ہے ابھی تو 5 منٹ 9 کو بھی ابھی ہیڈ لائن کیسے چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور کی بیٹھک جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی اس میں دبئی کے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی. سب جانتے ہیں کہ لاہور کی بیٹھک میں کیا تبادلہ خیال ہوا. اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے بارے میں 2 بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے. یہ بھی طے ہوا کہ ہم جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے. فیصلے ہو گئے، مشاورت باقی ہے. چنانچہ ایک دعوت دی جائے گی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو، اسمال پارٹیز کو، اور پرتکلف چائے پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان فیصلوں پر جو ہو چکے ہیں. دوسری بات جو اس وقت زیر غور ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات پر جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں. اس کی کئی نشستیں ہوئیں. اس میں پہلا تو میرا موقف یہ تھا اور میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس سارے سیاسی عمل کا حصے دار ہے. اسے اعتماد میں بھی لینا چاہیے. بڑی اہم اصلاحات زیر بحث ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بڑی عجلت میں کی جا رہی ہیں. ان اصلاحات کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سرور باری صاحب جو کہ انتخابی عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں، فافن کا حصہ رہے ہیں، مانیٹرنگ میں انوالو رہے ہیں، ایک گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے، اور جو ان کا تبصرہ ہے وہ قابل غور ہے. انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 9 میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اور اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو اہمیت ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ نگران وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا. 2 بڑوں میں یہ بات طے تقریباً ہو چکی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ جو آئینی طریقہ ہے وہ ہے مشاورت، میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. اب لیڈر آف دی ہاؤس تو شہباز شریف صاحب ہو گئے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن برائے نام ہیں جو راجہ ریاض صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں وہ تو خود ان کی ٹکٹ کے طالب ہیں، تو ان کی کیا رائے ہونی ہے. در حقیقت انہوں نے جو وہ فیصلہ فرمائیں گے صادر، اس پر انہیں انگوٹھا لگانا ہے. تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس نوعیت کا جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ 2 بڑی جماعتوں کے سربراہان نے کرنا ہے، یا یہ حق پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے ذریعے
اپنے نمائندے اور اپنی حکومت منتخب کرے. یہ ہے آج جو مسئلہ زیر غور ہے اور زیر بحث ہے. کیا ایک بند کمرے کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا یا عوام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو وہ پلٹ دیں گے؟ وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے. جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں، اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے. شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسٹرین جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے اپنے بیانات دیے ہیں، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ غلط ہے، آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا اور نہ قوم نے کبھی دی ہے. ڈسٹارٹڈ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے اور ایک من گھڑت پروپیگنڈا اچھالا جا رہا ہے جس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے اجلاس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سر، یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یو پی آر ریویو کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جو اسرائیلی ایمبیسڈر تھے، یونیورسل پیریوڈک ریویو، اس کے تحت وہ بات کر رہی تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کو وہ ریلیٹ کر رہی تھی پالیٹکس سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے آپ ہی جو ہے یہاں پہ نشانہ عرض یہ ہے، دیکھیے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم ان کو وہ کسی نشست میں بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پاکستان کے مندوب نے وہاں جب فلسطین کا مسئلہ اجاگر کیا، جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور وہاں کی انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا. شاہ صاحب، پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج 16 ایم پی او کے تحت ان کو 1 مہینے کے لیے نظر بند بھی کیا جا چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے وفاداری کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، وہ ان کی جتنے کیسز گئے انہوں نے ہر کیس میں قانونی چارہ جوئی کی اور اپنا دفاع کیا اور جج صاحبان نے ان کو ریلیف دیا، اور ریلیف کے بعد کوئی نیا کیس سامنے آ گیا، اور اب جو آخری کیس تھا جب اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گئی تو 16 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. میری نظر میں یہ مناسب نہ تھا نہ ہے، اور بالکل انہیں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اچھا سر، آپ نے نگران وزیر اعظم ایک آپ کی اطلاعات کے مطابق کون ہوں گے، دوسرا آپ نے تحفظات کا ان سے اظہار کیا، جیسے فائدے کا آ رہے ہیں ستمبر میں نے تحفظات کا اظہار کیا. نگران وزیر اعظم جو آئے آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے اور آپ نے سمجھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، نگران وزیر اعظم کون ہوگا میرے علم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس بند کمرے کی میٹنگ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ملاقات کی میں تو نہیں تھا. جو 1-on-1 ملاقات ہوئی اس میں موجود نہیں تھا. یہ سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. اسد عمر کا کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ پارٹی چیئرمین پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنی مشابہت ان سے سوال کیجیے گا، آپ کے آج کل زیادہ وہ قریب ان سے سوال کیجیے گا. یہ سوال ان سے بنتا ہے، ان سے کیجیے گا. وائس چیئرمین کیا کہیں گے؟ خاموشی اختیار کریں. اچھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، ان کی آرٹیکل گورنمنٹ آ رہی ہے. کیا آپ کو ان کے اس بیان سے کوئی اعتماد ہے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، انہوں نے کیا فرمایا ہے جو میں نے سنا ہے اور جو مجھے سمجھ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے، کچھ دن پہلے. اس سے مراد یہ ٹھہری کہ وہ
90 दिन के इंतखाबात को तरजीह दे रहे हैं। अब अगर 90 दिन को इंतखाबात होने हैं तो आइन की रूह से वो इंतखाबात बनते हैं नवंबर में, 8 नवंबर बने, 9 बने, 10 बने, उसके लगभग बनते हैं, ये आइन कह रहा है। अब ये बता सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि वो डेट क्या देंगे। उनने साथ ये भी कहा है कि आइन तो ये कहता है लेकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो वो बात कर भी गए और अभाम भी छोड़ गए। ये सवाल आप वज़ीर दाखिला से कीजिए, क्योंकि ये उन्होंने ये जवाब दिया है और यही फरमाया है, तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं कि इसकी मुज़बिरात क्या हैं। थैंक यू। इंसाफ पर पाबंदी की भी